السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر حیض یعنی پیریڈس پہ ہوگا، جو خواتین کو ہر مہینے کچھ دن مخصوص دنوں میں ان کو پیریڈز ہوتے ہیں۔ پیریڈز کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں، کسی ماہ کم اور کسی ماہ زیادہ دن بھی ہو سکتے ہیں۔ پیریڈز کی ابتدا ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا بھی ضروری نہیں، کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی بھی ہو جاتی ہے۔ مدت حیض ہر خاتون کے لیے الگ الگ ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو۔ یہ نسائی کی حدیث ہے۔ حیض کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا ہے۔ شرعی اصطلاح میں حیض اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر خود ہی آتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت پاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پانی دیتی تو آپ برتن سے اس جگہ منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ رکھ کے پانی پیا ہوتا۔ اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے کھاتے تھے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو حائضہ کے ہاتھوں کا کھانا، حائضہ کا اپنے خاوند کا سر دھونا، خاوند کے سر میں کنگھی کرنا، یہ سب کچھ جائز ہے۔ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں حالت حیض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیا کرتی تھی۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اپنا سر میرے نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیض میں کنگھی کر دیا کرتی۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ یہ تمام احادیث آپ کو اس لیے بیان کی ہیں کہ لوگوں نے حیض کو یعنی پیریڈز کو ایک ہوا بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت کو پیریڈز ہو جاتے ہیں تو وہ بہت سے لوگ اس چیز کو بڑا ناپسند سمجھتے ہیں اور معیوب سمجھتے ہیں کہ اب حائضہ ہو گئی ہے تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے حضرت عائشہ نے یہ تمام احادیث ہم کو بیان کر دی ہے کہ حالت حیض میں عورت یہ سارے کام کر سکتی ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بوسو کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تھی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حالت حیض میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا علیحدہ اہتمام کرنا ناجائز ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ یہودیوں کے ہاں جب کوئی عورت حائضہ ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ نہ کھانا کھاتے نہ گھر میں رہتے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 222 ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے وہ ایک بیماری کی حالت ہے، لہٰذا اس میں عورتوں سے علیحدہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کا جو دوسرا سپارہ ہے اس کی آیت نمبر 220 میں کہہ دیا ہے کہ حالت حیض میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق بس قائم نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی اپنے جو بھی تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وہ جائز ہے۔ حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی سارے مناسک حج بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے، مقام صرف پر مجھے حیض شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیض آیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے
جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے۔ لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، باقی سارے مناسک حج ادا کرتی رہو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر عورت کو حج کے دنوں میں پیریڈز ہو جائیں تو طواف حفاظہ ایک وہ واحد رکن ہوتا ہے جو عورت اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ منی بھی جائے گی، میدان عرفات بھی جائے گی، وہ مزدلفہ بھی آئے گی، وہ رمی بھی کرے گی۔ اور حج کے 3 رکن ہوتے ہیں، ان میں سے اگر ایک مس ہو جائے تو حج کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ایک ہے نیت کرنا، دوسرا ہے میدان عرفات جانا اور تیسرا ہے طواف حفاظہ کرنا۔ تو عورت جو 2 رکن کر سکتی ہے، جو تیسرا رکن ہے پھر اگر کسی کو پیریڈز ہو گئے ہیں عورت کو تو وہ پاک ہونے تک ادھر ویٹ کرے گی۔ جب وہ پاک ہو جائے گی تو وہ طواف حفاظہ کرے گی تو اس کا حج مکمل ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کو حج کے دوران پیریڈز ہو گئے ہیں تو حج اس کا ہو جاتا ہے۔ بس طواف حفاظہ جو خانہ کعبہ کا ہے اس نے 7 چکر لگانے ہیں، اس کے لیے پاکی شرط ہے، باقی وہ سارے مناسک ادا کر سکتی ہے۔ حیض شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے، خواہ سورج غروب ہونے سے 1 لمحہ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ حیض کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے، البتہ روزے کی قضا ضروری ہے۔ اب اکثر لوگ رمضان میں یہ بڑا پوچھتے ہیں جی، اکثر لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں جی 12 بجے کے بعد اگر پیریڈ شروع ہو جائیں گے تو روزہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگر روزہ افطار ہونے سے 1 منٹ پہلے بھی پیریڈ شروع ہو گئے ہیں نا تو وہ روزہ ہمارا ختم ہو جائے گا، اس روزے کی ہمیں قضا دینی پڑے گی۔ اور اکثر کہتے ہیں چلے جی پیریڈ ہو ہی گئے اب ہم نے کھانا پینا کچھ نہیں ہے، یہ بھی غلط چیز ہے۔ جب پیریڈز ہو گئے روزہ آپ کا ٹوٹ گیا تو آپ اس میں کھا پی بھی سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیض آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ پیریڈ شروع ہوتے ہی عورتیں جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گی نہ روزہ رکھیں گی، لیکن اللہ کا یہ بڑا شکر ہے اللہ نے نمازوں کی قضا ادا کرنے کا تو ہمیں حکم نہیں دیا۔ لیکن اگر رمضان کے جو فرض روزے ہیں وہ ہمارے پیریڈز کی وجہ سے جو قضا ہوں گے تو ان کی قضا رمضان کے بعد رکھنا ہم پہ فرض ہے۔ اگر وہ ہم نہیں رکھیں گے تو قیامت والے دن ان روزوں کی جواب دہی ہم سے ہوگی۔ تو اس لیے جتنے بھی روزے رمضان میں ہم سے مس ہوتے ہیں پیریڈز کی وجہ سے وہ بعد میں رکھنا ہم پہ فرض ہے۔ اب اگلا مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے حیض سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جمع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے، پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں حضرات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ یعنی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر جس طرح رمضان میں روزے رکھنے کا میاں بیوی نے آپس میں تعلق قائم کیا ہے یا عورت کو پیریڈز ہوئے ہیں اس نے صبح فارغ ہونا ہے تو وہ اس ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتی ہے۔ سحری کھانے کے بعد وہ غسل کر لے فجر کی جو ٹائم ہے ختم ہونے سے پہلے۔ اب یہ نہیں ہے کہ سحری کھائی اور سو گئے اور پھر 11-12 بجے اٹھے ہیں تو اس ٹائم غسل کر لیں، وہ پھر روزہ آپ کا نہیں مانا جائے گا۔ وہ ہے آپ سحری کھا لیں، اذان ہو گئی ہے تو فجر کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ غسل کریں اور غسل کر کے آپ فجر کی نماز پڑھیں تو اس طرح وہ روزہ آپ کا مانا جائے گا اور وہ اس طرح آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر فجر کا ٹائم گزر گیا ہے اور آپ نے غسل نہیں کیا تو پھر روزہ آپ کا جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے خرچ ڈالتی، پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کپڑے پہ حیض کا خون لگ گیا تو سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، صرف اتنے حصے کو بھی اگر ہم دھو لیتے ہیں جدھر نشان لگا ہے
اور بعد میں ہم اس کپڑے میں پاک ہونے کے بعد نماز سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما